کہتے ہیں ہیپی وائف از اے ہیپی لائف، بٹ ہمارے ہاں وائفز کچھ کم ہی خوش ہوتی ہیں۔ ویسے آج کا ویڈیو صرف وائفز یا ہاؤس وائفز کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام فیمیلز کے لیے ہے۔ عورت خواہ وہ کسی بھی روپ میں ہو، اس کا پازیٹیو رہنا اور خوش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل کے ٹف دور میں خوش ہونا اور پازیٹیو رہنا بذات خود ایک بہت مشکل کام ہے، مگر اس بات کا وعدہ ہے جب تک یہ ولاگ اینڈ ہوگا میری ساری بہنیں انشاءاللہ ریلیکس ہو چکی ہوں گی، اور اگر میری بتائی ہوئی ٹپس کو فالو کریں گی تو اپنے ٹف ٹائم میں بھی خوش رہنا اور پازیٹیو ہونا سیکھ جائیں گی۔ تمام فیمیلز کے لیے میری سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نا آپ اپنے دل اور اپنے دماغ کو کام رکھنا سیکھیں۔ خواہ کتنا ہی مشکل ٹائم آپ کے اوپر آیا ہوا ہو، خواہ کتنے ہی مشکل حالات سے آپ گزر رہی ہوں، پریشان ہونا، گھبرا جانا، اداس ہو جانا یہ بڑی فطری بات ہے، لیکن آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ پرابلم چاہے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے۔ غصہ کرنے سے، چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گھر میں ایک فس کریٹ ہوگا، آپ کے بچے پریشان ہوں گے، اگر والدین بوڑھے ہیں تو بوڑھے والدین پریشان ہوں گے۔ اتنی بھی بڑی پرابلم ہو، اب وہ پرابلم کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہر کوئی اپنی گھر کی پرابلم سے اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے پرابلم کوئی بھی ہو۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یوں ہوتا تو ایسے ہو جاتا، یوں نہ کرتے تو ویسا ہو جاتا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کا سلیوشن کیا ہے۔ کوئی بھی سچویشن آپ کے اوپر آ جائے تو یہ سوچنے میں اپنے دماغ کی ساری انرجی نہ لگا دیا کریں کہ کاش ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یہ سوچنے پر اپنی انرجی لگایا کریں کہ اب اس کا سلیوشن کیا ہے۔ غلط ہونے سے ڈرنا بند کر دیں۔ بہت ساری خواتین تو اسی لیے کوئی انیشیٹو لے ہی نہیں پاتی کہ انہیں یہ بڑا ڈر ہوتا ہے کہ اگر غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ تو یہ نا ڈرنا بند کر دیں۔ انسان غلطی کرتا ہے تو ہی سیکھتا ہے، جب تک آپ غلطی نہیں کریں گے آپ سیکھیں گے کیسے۔ دوسری بات کہ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، لوگوں نے آپ سے خوش ہونا ہی نہیں ہے، تو آپ اس طرح کی الجھن میں کیوں پڑے ہوئے ہیں جو آپ کبھی سلجھا ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک مثال ہے نا کہ لوگ اگر آپ کو پتھر مارتے ہیں تو آپ ان کے پتھر مارنے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، بلکہ ان پتھروں کو اکٹھا کریں اور اپنا ایک محل بنا لیں۔ کتنی بڑی یہ پازیٹیوٹی کی مثال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس چیز پر پریشان ہو، واویلا مچائیں کہ لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ چپ کر کے ان پتھروں کو اکٹھا کریں، اپنے راستے پر چلتے رہیں، ان پتھروں کو اکٹھا کر کے اپنے لیے ایک محل بنا لیں۔ اپنے اوپر سچے دل سے بھروسہ کریں۔ بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات کا، کہ ان کے اندر نا اپنے سے زیادہ اچھی عورت کو دیکھ کر کمپلیکس آتا ہے، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہم فلاں جتنی خوبصورت نہیں ہیں، یا ہم فلاں جتنی اسمارٹ نہیں ہیں، یا جتنی ہمارے پاس دولت نہیں ہے، یا اس عورت جیسا ہمارے پاس گھر نہیں ہے۔ یہ مت کریں، یہ کمپلیکسز آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، یہ صرف آپ کو جلن اور حسد میں مبتلا کریں گے، اور جب کوئی انسان جلن اور حسد یا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے نا تو وہ ایکسٹریم نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی obviously وہ نیگیٹیوٹی آپ سے آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہوگی۔ چھوڑ دیں یہ سوچنا کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، اچھا فرنیچر نہیں ہے۔ چھوڑ دیں یہ سب کچھ سوچنا۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے جو لوگ آپ کو یا جو عورتیں آپ کو بظاہر خوش نظر آ رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ اندر سے خوش نہ ہوں، آپ کو تو نہیں نا پتا۔ وہ عورتیں جن کے پاس آپ کو بے تحاشا کپڑے، جیولری، خوبصورت گھر، اچھا شوہر، سب کچھ نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ عورت اندر سے بالکل خالی ہو، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا بنایا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی نا، اتنی ہی کامنس اور سیٹسفیکشن آپ کے اندر آئے گی۔ اپنے حال میں خوش رہنا سیکھیں، جو آپ کا پریزنٹ چل رہا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کیا آپ کے سر پر گھر کی چھت ہے؟ چاہے گھر کرائے کا ہے چاہے اپنا ہے، لیکن چھت ہے آپ کے اوپر۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کا شوہر ہے، چاہے شوہر اچھا ہے برا ہے، شوہر ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، 2 وقت کو کھانے کے لیے روٹی مل رہی ہے۔ کیا یہ سب کافی نہیں ہے حال میں خوش رہنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ اگر خوش رہنا سیکھنا ہے نا تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو،
اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو خوش اور مطمئن رہو گے، اور اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو ہمیشہ پریشان اور غمزدہ رہو گے، کیونکہ خواہشوں کا سلسلہ تو ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آپ نے نیگیٹو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے۔ اب وہ نیگیٹو لوگ چاہے آپ کی اپنی فیملی میں ہوں، چاہے آپ کے نیبرہڈ میں ہوں، چاہے آپ کی ورک پلیس پر ہوں، آپ کے حلقہ احباب میں ہوں، آپ نے نیگیٹو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے۔ نیگیٹو لوگ آپ کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کا کام صرف آپ کو جج کرنا ہوتا ہے، آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سی ایسی باتیں کرنی ہیں جس سے آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ وہ آپ کی کمزوریوں کو جان جاتے ہیں، تو وہ اس لیے جان بوجھ کر ایسی ہی بات کرتے ہیں تو جو ڈائریکٹ آپ کو دل پر آ کر ہٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے نیگیٹو لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ بہت سارے ہمارے سگے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ہماری لائف میں نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں، اور ایسے رشتہ داروں سے چھٹکارا پانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ ان سے رابطہ کم سے کم ہو، کوشش کریں کہ ان سے سامنا کم سے کم ہو، اور اگر آپ سارے لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو کوشش کریں بات کم سے کم کریں، یعنی ٹو دی پوائنٹ بات کریں، اور بس ان کو اتنی سپیس نہ دیں کہ وہ ضروری بات کے علاوہ کوئی اور بات آپ سے کر سکیں۔ چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لائف میں کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی تو آپ نے اسی کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں۔ آپ کے بچے کا کوئی آرٹ کمپٹیشن تھا، اس میں اس نے کوئی اچھی پوزیشن لے لی ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ آپ کے ہسبینڈ کی 1000 1200 2000 تنخواہ بڑھ گئی ہے، اس چیز کو سیلیبریٹ کریں۔ آپ کے بال کسی اچھے آئل کو استعمال کرنے کی وجہ سے اچھے ہو گئے ہیں تو اس چیز کو سیلیبریٹ کریں۔ شدید گرمی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اگر موسم اچھا کر دیا ہے، ٹھنڈی ہوا چلنے لگ گئی ہے، بارش ہونے لگ گئی ہے، تو اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ پکوڑے بنائیں، چائے بنائیں اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خوش ہونے کے لیے نا بڑی بڑی اچیومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر کے بھی خوش اور پازیٹیو رہ سکتے ہیں۔ اپنے بارے میں تھوڑا سا سیلفش ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ عورت ہیں، آپ گھر کی بنیاد ہیں۔ دیکھیں، اگر بنیاد کمزور ہوگی نا تو اس کے اوپر بننے والی عمارت بھی کمزور ہی ہوگی۔ آپ کو فزیکلی فٹ رہنا ہے، آپ کو مینٹلی اسٹرانگ رہنا ہے، آپ کو ایموشنلی کنٹرولڈ رہنا ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ آپ صبح سے لے کر رات تک اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس ساری سچویشن میں نا آپ خود کو بھول جاتی ہیں، اپنا خیال رکھنا بھول جاتی ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنے بارے میں سیلفش ہو جائیں، تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے ضرور نکالیں۔ وہ آپ کا می ٹائم ہونا چاہیے، جس میں جو آپ اپنی خوشی کے لیے کرنا چاہتی ہیں آپ وہ کریں۔ ایکسرسائز کریں، واک کریں، کوئی جم جوائن کر لیں، نہیں بھی آپ جم جوائن کر سکتے آپ واک کر لیں۔ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں، اپنے ویٹ کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں سے رابطے میں رہیں، اپنے بہن بھائیوں سے بات کریں، ان سے ملنے جائیں، اپنے پیرنٹس سے بات کریں، ان سے ملنے کے لیے جائیں۔ مووی دیکھنا چاہتے ہیں، سنیما جائیں، اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ چلی جائیں۔ لیکن اب یہ بھی نہ ہو کہ ان سب چیزوں کے لیے آپ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو اگنور کریں۔ نہیں، دیکھیں، ہر کام میں نا میانہ روی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں، آپ نے 24 گھنٹوں میں سے 1 یا 2 گھنٹے آپ نے لازمی ایسے نکالنے ہیں جو صرف آپ کے لیے ہوں، وہ آپ کا می ٹائم ہوگا۔ اور آپ کے شوہر اور آپ کے بچوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ماں کا می ٹائم ہے اور اس میں ہم نے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو اپنے می ٹائم میں آپ جو کرنا چاہتی ہیں اپنی خوشی سے کریں۔ اپنے آپ کو نا اچھے دنوں کے ساتھ ساتھ برے دنوں کے لیے بھی تیار رکھیں۔ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز۔ اگر آپ کا اچھا ٹائم ہے تو کبھی نہ کبھی کوئی برا ٹائم بھی آ سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب اچھا ٹائم ہوتا ہے تو ہم خوش رہتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی برا ٹائم آتا ہے تو بس ہمارا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں، کس لیے؟ وہی خدا ہے جس نے ہماری طرف خوشیوں والا ٹائم بھیجا، وہی اللہ ہے جس نے ہماری طرف غم والا ٹائم بھیجا۔ یہ غم، مصیبتیں یا خوشیاں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بینگ اے مسلم ہمارا فرض یہ ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، کبھی ہم اپنے رب کو نہ بھولیں اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں، جب ہم شکر ادا کرتے ہیں نا کسی مشکل، کسی دکھ، کسی تکلیف میں بھی، تو ایک تو ہمارے اندر صبر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو وقت چاہے کیسا بھی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اور برا وقت،
برا ٹائم یا کوئی بیماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس برے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, ہم اللہ کا اس حال میں بھی شکر ادا کرتے ہیں, ہم اللہ سے گلے شکوے تو نہیں کرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہماری آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے, اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی آزمائش میں پورا اترنا چاہیے. ویسے دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی مشکل آزمائش میں نہ ڈالے جس میں ہم پورا نہ اتر سکیں. آمین. خوش اور پازیٹیو رہنے کے لیے ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ دوسروں کی مدد کیا کریں. دوسروں کی مدد کر کے جو دل کو خوشی, اطمینان اور ایک تسلی ہوتی ہے نا, یقین کریں وہ کسی بھی دوسرے کام سے نہیں ہوتی. اب بہت ساری بہنیں میری سوچیں گی کہ ان کے تو فائنانسز ہی مطلب اجازت نہیں دیتے ہیلپ کرنے کی. یار میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہزاروں روپے کی ہیلپ کریں کسی کی. کوئی گلی میں اگر بھوکا جا رہا ہے تو ایک روٹی تو آپ اس کو کھلا ہی سکتے ہیں نا. اب جیسے گرمی کا موسم چل رہا ہے تو اپنے کسی ہمسائے کے لیے یا کسی غریب بندے کے لیے اپنے فریزر میں برف کا ایک پیالہ تو جما ہی سکتے ہیں نا. اپنے گھر کے باہر ٹھنڈے پانی کا ایک کولر تو رکھ ہی سکتے ہیں نا. کولر خریدنے کی بھی آپ کی حالت نہیں ہے تو ایک گھڑا ہی خرید کر باہر رکھ دیں کہ چلیں آتے جاتے لوگ اس میں سے ٹھنڈا پانی پی لیں اور آپ کو دعائیں دیں. مدد کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہوتی. مدد کرنے کے لیے صرف نیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تک کبھی بھی ہمارا پیسہ تو جاتا ہی نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ تک تو ہماری نیت جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اپنے استعمال شدہ کپڑے کسی غریب کو دے دیں, اپنے بچوں کے, اپنے شوہر کے استعمال شدہ کپڑے کسی غریب کو دے دیں, وہ آپ کو بہت دعائیں دے گا. بعض عورتیں تو اپنے کپڑے اتنے رگڑتی ہیں کہ یقین کریں رنگ پھیکے ہو جاتے ہیں, کپڑا گھس جاتا ہے, مگر وہ اپنے کپڑے کسی کو نہیں دیتی. پھر جب وہ کپڑا بالکل پھٹ جاتا ہے تب وہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیتی ہیں. بھائی جب وہ آپ کے خود کے پہننے کے ہی قابل نہیں رہا تو اس کو آپ دوسرے بندے کو کیوں دے رہی ہیں؟ کیا وہ اس کے پہننے کے قابل ہے؟ یہ غلط بات ہے. اگر آپ نے اپنا کوئی سوٹ 2 سیزن پہن لیا ہے, انجوائے کر لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے حالات بھی اچھے رکھے ہوئے ہیں تو اپنے لیے اور بنوا لیں اور اپنے پرانے کپڑے کسی غریب عورت کو دے دیں, وہ آپ کو دعائیں دے گی. اور اگر آپ کے حالات بہت اچھے ہیں تو کسی غریب کو سیزن کے 2-3 سوٹ بنوا دیں. آپ خود فیل کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے نا آپ کا انر کتنا مطمئن اور خوش رہتا ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں, گلی میں سے گزرنے والے کو کسی کو چائے پلا دیں. آپ کے گھر ہیلپرز ہوتی ہیں, ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھیں. آپ کے گھر میں مالی آتا ہے, ڈرائیور ہے, کوئی بھی ہے, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کر کے آپ اپنے دل کو پرسکون, مطمئن اور خوش رکھ سکتی ہیں. اچھا ایک اور چیز کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے نا تو ہیلپ لے لیا کریں. چاہے آپ اپنے رشتہ داروں سے ہیلپ لیں, چاہے اپنے بہن بھائیوں سے لیں, چاہے اپنے والدین سے لیں, چاہے آپ اپنے دوستوں سے لیں, مگر ہیلپ لے لیا کریں کیونکہ انسان ہی ہوتا ہے اور انسان بڑا کمزور ہے. تو جب بھی کوئی مشکل وقت آئے کبھی بھی اپنا رجڈ بیہیویئر شو نہ کریں کہ کوئی اکڑ ہے آپ کے اندر کہ اگر آپ کے اوپر آج یہ مطلب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو نہیں جی نہیں, ہمارے اندر تو بڑی اکڑ ہے, ہم تو بڑے 30 مار خانے, ہم نے ہیلپ لینی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ والا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے یا واقعی ایسا ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار بھی برے ہیں, آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی بھی برے ہیں, آپ کے دوست بھی برے ہیں اور آپ مدد میں کسی کو نہیں پکار سکتے, تو ایک لسٹ بنا لیں ان سارے لوگوں کی. ٹھیک ہے, اور پھر دیکھیں کہ کمپیریٹیولی ان میں سے بہتر کون ہے اور کس سے آپ کو تھوڑی سی بھی امید ہے, مطلب ایک چاول کے دانے کی جتنی بھی امید ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہیلپ کے لیے ضرور پکاریں کیونکہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے ٹائم آتے ہیں نا کہ اس کو کسی ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہی ہے جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رو سکے. تو جب تک وہ کندھا آپ کو نہیں ملے گا نا آپ ریلیکس نہیں ہوں گے. واک کے لیے ٹائم ضرور نکالیں, یہ میں ہر اپنی بہن کو کہوں گی, چاہے 15 منٹ کی واک کریں, واک ضرور کریں. آپ لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ واک جو ہے نا وہ ہمارے نروس سسٹم پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے. ہمارے اندر پازیٹیو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, ہمارے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. تو آپ واک
وزن کم کرنے کے لیے نہ صحیح، اپنے آپ کو خوش، پازیٹیو اور مطمئن رکھنے کے لیے ضرور کریں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انمول تحفہ ہے، بار بار نہیں ملے گا، اس کی قدر کریں۔ آج کا میرا ولاگ صرف میری پیاری پیاری سی بہنوں کے لیے تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کریں۔ اگر آج آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور انسٹاگرام ہینڈل میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، انسٹاگرام پر مجھے فالو ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔